یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی کی گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کی گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ ہے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کی آخری پہرے یعنی تہجد میں آنکھ کھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کے وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت یہ آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی یاد تب آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتی ہی قبول ہو جاتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پہ چھوڑ دو۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک ہنسو سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو، فخر باپ کرے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک کوئی ہے تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام مسترب بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے، اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کرے۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہے، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سمجھو عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے
جس کی دوست مخلص ہو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنا فکر کی دروازے کھول دیتا ہے۔ عجیب ہے یہ محبت دنیا میں، عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں تو رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جس کو تم سے سچے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہے، کیونکہ دل ذریعہ محب نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی نے لے ڈوبے، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوباتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کی بات کرتے ہیں کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کی نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے عشر تک اور عرش جنت تک۔ کرو سونے کی 100 ٹکڑے تو قیامت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔